الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم اس کا دوسرا پارٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ بیت المقدس تک کا ہم نے ذکر کیا، آج اس کے بعد کا انشاءاللہ کریں گے۔ مختصراً بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ انہوں نے آسمانوں کی طرف سفر شروع فرمایا۔ تو پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تک پہنچے اور آن کی آن میں وہ پہلا آسمان آ گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون؟ عرض کی گئی کہ جبریل امین۔ جواب دیا کہ جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ جی ہاں، انہیں بلایا گیا۔ تو اس پر کہا گیا کہ خوش آمدید، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے سے گزرے، آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر تشریف فرما ہے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کہا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پر کچھ لوگوں کو دیکھا۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹ سائڈ کے کچھ لوگوں کو دیکھا تو وہ ہنس پڑے، اور جب لیفٹ سائڈ کے لوگوں کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو وہ رونے لگے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یہ دائیں اور بائیں جانب یہ جو لوگ ہیں یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک ہونے والی ساری اولاد ہیں، اور رائٹ سائڈ والے لوگ یہ جنتی ہیں اور لیفٹ سائڈ کے یہ لوگ یہ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر دوسرے آسمان کی طرف ہوا اور فوراً ہی دوسرا آسمان بھی آ گیا۔ وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، جبریل امین نے دروازہ کھلایا اور وہاں بھی ویلکم کہا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور یہ دونوں کزن بھی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، یہ دونوں کزن بھی ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے کہ صالح بھائی یعنی نیک بھائی اور نیک نبی کو ویلکم، خوش آمدید۔ اس کے بعد تیسرے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ وہاں پر جبریل امین نے اسی انداز سے دروازہ کھلوایا، اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے بھی اسی انداز سے جو جیسے پچھلا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کہا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان کا سفر شروع ہوا، وہاں پر بھی دروازہ کھلایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد پانچویں آسمان کا سفر شروع ہوا۔ وہاں پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، دروازہ کھلایا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی اسی انداز سے ویلکم کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد چھٹے آسمان کی طرف، اور وہاں پر بھی دروازہ کھلایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے ویلکم کہا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور ان کو بھی میرے آقا نے جواب سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی اسی الفاظ کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کیا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں کھلوایا گیا ساتواں آسمان کا دروازہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے ویلکم کہا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔
اور عرض کیا گیا کہ یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ صالح بیٹے، اچھا پچھلوں نے کہا کہ صالح بھائی اور انبیاء نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح یعنی نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید، ویلکم۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام نے 7ویں آسمان پر دیکھا تو وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یہاں پر ہم طواف بھی کرتے ہیں سارا کچھ، تو خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں فرشتوں کی بھی امامت فرمائی، جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو نماز پڑھائی اور یہاں پر فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد میرے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ اچھا یہ کیا ہے جی سدرۃ المنتہا؟ یہ ایک نور کا نورانی بیری کا درخت ہے، بیری کا نورانی، اور اس کی جڑیں 6 آسمان تک، اور اس کی جو پتے اور اس کی جو شاخیں ہیں یہ 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح ہیں، اور اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ اور جبریل امین نے عرض کی کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی تھیں، جو 2 ظاہری طور پر تھیں اور 2 خفیہ۔ جو یہ نہریں کیسی تھیں؟ خفیہ نہریں تو جنت کی تھیں، جنت کی کوثر اور سلسبیل، یا کوثر اور رحمت کی نہر۔ اور جو 2 ظاہری نہریں تھیں وہ دنیا میں بھی ہیں، جس کو دریائے نیل اور دریائے فرات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا علیہ السلام اس سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے تو جبریل امین علیہ السلام وہیں پر رک گئے، اور آگے جانے سے معذرت کر لی کہ معافی چاہتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں ایک بال کے برابر کے بھی آگے بڑھا تو میرے جسم کے سارے تجلیات سے میرے جسم کے سارے پر جو ہیں بال اور پر جل جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ اس سے بھی آگے بڑھے اور بلندیوں کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک مقام آیا جس سے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں میرے آقا علیہ السلام نے قلم پین کے لکھنے کی آواز سنی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکامات لکھتے تھے، اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات، لوح محفوظ سے 1 سال میں کس بندے کے لیے کیا ہونا ہے، یہ ایک الگ الگ رجسٹر میں اس کو لکھا کرتے تھے، اور یہ پھر رجسٹر 15ویں رات شعبان المعظم، جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو تمام فرشتوں کو جس کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی ان کو یہ رجسٹر ان کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس مستویٰ سے آگے عرش آیا، میرے آقا علیہ السلام اس سے بھی اوپر تشریف لائے، پھر وہاں پہنچے، عرش سے بھی اوپر میرے آقا علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں پر کب کہاں یہ بھی ختم ہو چکے، کیونکہ کب کہاں کون سی یہ الفاظ جو ہیں جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام پہنچے وہ جگہ نہ تو کوئی زمانہ تھی نہ ہی وہ جگہ تھی، اس وجہ سے اس کو لامکاں کہا جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی منزل، نہ سنگ منزل، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی۔ سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ خاص قرب عطا فرمایا جو اور کسی کو نہ ملا۔ حدیث شریف میں اس چیز کو کعبہ قوسین کے لفظ سے استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ یہ کہ اس کا مطلب ہو کہ انتہائی قریب اور نزدیکی کا مقام، اللہ کے اور بھی قریب اور نزدیکی کا مقام۔ سبحان اللہ۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب کا دیدار کیا، ایسی آنکھوں سے، اور کہ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی زمانہ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ دیدار بھی کیا اور رب سے باتیں بھی کی، سبحان۔ اور وہاں پر کیا بات ہوئی؟ رب کی طرف سے کیا بات ہے؟ وہی ہے رب کی طرف سے۔ تو وہی جو وہاں پر ہوئی، رب سے جو باتیں ہوئیں، وہ خاص قرب میں وہ کیا راز کی باتیں تھیں؟ بخاری شریف میں اور قرآن پاک میں بھی ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، یعنی وہ جو باتیں ہوئیں یہ کسی کو نہیں پتا اور نہ ہی کسی کی مجال کے پوچھے۔ بہرحال مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اور دنیا کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی علوم اور معرفت جو کچھ بھی رب نے اپنے حبیب کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہا تھا وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں یہ وہی ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری قولی فعلی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے آیا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سلام بھیجا رب تعالیٰ نے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کے الفاظ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی وہاں پر ہوئے روایت میں جو ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی انعامات کے ساتھ ساتھ ایک انعام جو اس معراج کی رات کا سب سے عظیم تحفہ وہ ہے نماز کا تحفہ، وہ بھی ملا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور جو تحفہ لے کر جب واپسی چھٹے آسمان پر آئے تو نبی پاک تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گزرے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا، کیا تحفے ملی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت پر 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے، یہ کم کروائیں، آپ کی امت جو ہے اتنا 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے، تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے رب اس میری امت پر کمی فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ میری امت پر کمی فرما۔ میرا رب تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، پھر واپس آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا، یوں آتے جاتے 9 بار گئے اور واپس بھی آئے، اور 50 سے 5 رہ گئیں۔ اور جب دوبارہ بھی بھیجنے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اب دن رات میں یہ 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے، اس طرح یعنی پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، اور یہاں پر جو ہے پھر یہاں سے جنت کی طرف روانہ ہوئے، وہاں جنت میں تشریف لائے، وہاں جنت کی عمارتیں موتیوں کی، سونے چاندی کے اینٹیں، وہاں کی زمین مشک کی تھی، اور وہاں پر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو پانی تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، تیسری شراب کی جس کے پینے سے کبھی نشہ نہیں آتا، چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی، اور بھی جنت کے سارے معاملات دیکھے، اور وہاں پر اپنے غلاموں کو بھی دیکھا، کسی کا جنت کا محل دیکھا، کسی کے حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز وہاں پر سنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کو بھی وہاں پر ملاحظہ فرمایا، اور بھی لوگوں کو وہاں اور لوگوں کے محلات کو وہاں پر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں نہر کوثر کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد جنت کی سیر کے بعد جہنم کو بھی کا بھی معائنہ کروایا گیا۔ وہ اس طرح کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہی موجود تھے، اور جہنم سے پردے ہٹا دیے گئے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور وہاں پر کوئی اپنے والدین کو جو تکلیفیں دیتا ہے اس کو وہاں پر کیا کیا عذاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور بھی کئی ایسے معاملات دیکھے۔ پھر وہاں سے واپسی سدرۃ المنتہا پر آئے، اس کے بعد واپسی کا سفر ہوا، واپسی آتے ہوئے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر کی تو وہاں گرد و غبار و دھواں تھا، تو بتایا گیا کہ یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ انسان جو ہے زمین و آسمان کی بادشاہی پر غور فکر نہ کر سکے۔ بہرحال پھر دوبارہ وہیں پر یہ سارے معاملات دیکھ کر مکہ مکرمہ کے راستے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے تجارتی قافلوں کو بھی دیکھا، اس طرح یوں آپ واپس تشریف لے کر آئے۔ تو آج کا ہمارا سلسلہ اس پر ختم ہوا۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ایک نئی چیز لے کر معراج کے حوالے سے سیاسی تحقیقات کے مطابق اس معراج کے اس معجزے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید 2-3 معجزات ہیں، انشاءاللہ اس کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔